ہم وہاں پہنچے تو ایک سرکاری افسر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش تھا. اس سے پوچھا گیا کیا عمل ہے؟ اس نے لرزتے ہوئے جواب دیا پروردگار مجھ سے زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں مگر بعد میں نے تیرے لیے بہت عبادت اور ریاضت کی، اپنی زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی. اسی اثنا میں اس کے ساتھ کھڑے فرشتے کو اشارہ ہوا. اس نے کہا پروردگار اس نے سچ کہا ہے. پوچھا گیا تم ایک سرکاری ملازم تھے، کیا تم نے رشوت لی، لوگوں کو تنگ کر کے ان سے پیسے کھائے، ناجائز طریقے سے قانون سخت کر کے لوگوں کو رشوت دینے کے لیے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا یہ میں نے کیا تھا لیکن میں نے توبہ کر لی تھی. تو نے توبہ کر لی تھی؟ انتہائی غضبناک آواز میں سوال کیا گیا. اس کے منہ سے جواب میں ایک لفظ نہیں نکل سکا. فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے اس کے نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کیا جس کے مطابق اس نے حرام کی کمائی سے گھر بنایا اور ساری زندگی اسی گھر میں رہا. انویسٹمنٹ کر کے مال کو خوب بڑھایا، بچوں کو اسی پیسے سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، بیوی کو خوب زیورات بنا کر دیے. یہ اس مال سے اپنی موت تک فائدہ اٹھاتا رہا. البتہ زبان سے توبہ ضرور کی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی، ٹوپی، نماز وغیرہ سب شروع کر دی تھی. جیسے ہی فرشتے کا بیان ختم ہوا، حکم ہوا اس کا نامہ اعمال میزان میں رکھو. دائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی نیکیاں الگ کر کے میزان عدل میں دائیں طرف رکھ دی اور بائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی برائیاں بائیں طرف رکھ دی. وہ سرکاری افسر انتہائی بے بسی اور خوف کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا. فرشتوں نے اپنا کام جیسے ہی ختم کیا، نتیجہ سامنے آ گیا. الٹے ہاتھ کا پلڑا مکمل طور پر جھک گیا تھا. اس نے ظلم و ناانصافی اور رشوت سے جو کچھ حرام کمایا تھا اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں وہ اس کے سارے نیک اعمال پر غالب آ گئی. یہ دیکھ کر وہ شخص چیخنے چلانے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا. ارشاد ہوا جن لوگوں سے تو رشوت لیتا اور انہیں تنگ کرتا تھا کبھی ان پر تجھے رحم آیا؟ دیکھ تیری کمائی آج تیرے کچھ کام نہ آئی، تیرا انجام جہنم ہے. پھر ایک فرشتے نے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا. وہ شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، یہ سب میں نے اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا تھا. اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میرے بیوی بچوں کو پکڑو. فرشتوں نے جواب دیا تیرے بیوی بچوں کا حساب بھی ہو جائے گا، پہلے تو چل. پھر دونوں فرشتے اسے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے.